حضرت فضل بن محمد رکاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ زارو قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دنیا سے نیک لوگ رخصت ہو گئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ دنیاوی نعمتوں کے حریص ہو گئے ہیں، دین سے دوری اختیار کر لی ہے، لوگوں نے آخرت کو بالکل بلا دیا ہے اور دنیا میں مگن ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ درد برے کلمات کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور بازار کی جانب چل پڑے۔ حضرت فضل فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ بازار میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بھائی کی دکان تھی۔ آپ وہاں دکان پر تشریف لے گئے، اپنے بھائی کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی جان آپ کچھ دیر یہیں دکان میں بیٹھیں، مجھے ضروری کام ہے، میں اس سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، آپ دکان کا خیال رکھیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا بھائی اپنے کام سے چلا گیا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ فقراء اور مساکین بازار میں موجود ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور آٹا دینا شروع کر دیا۔ فقیر اور مسکین آتے رہے اور آپ بغیر کسی عوض کے ان کو آٹا دیتے رہے، یہاں تک کہ دکان میں موجود تمام آٹا مساکین میں تقسیم کر دیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا بھائی آیا اور اس نے صورتحال دیکھی تو پوچھا کہ آٹا کہاں گیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ آٹا میں نے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کا بھائی کہنے لگا بھائی جان آپ نے مجھے کنگال کر دیا ہے۔ بھائی کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور مسجد کا رخ کیا، پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ ادھر جب آپ کے بھائی نے تھیلا کھولا جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلا تو درم سے بھرا ہوا ہے۔ جب حساب لگایا تو اس تھیلے میں اتنے درم تھے کہ 1 درم کے بدلے 70 درم نفع ہوا۔ آپ کا بھائی بہت حیران ہوا، دل میں کہنے لگا یہ سب میرے بھائی کی برکت سے ہوا ہے۔ چند دن بعد آپ کا وہ بھائی آپ سے ملنے آیا اور کہا کہ کل آپ میری دکان پر تشریف لائیں، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس دن تمہیں بہت زیادہ نفع ہوا تھا، اب میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا۔ ایسے واقعات بار بار نہیں ہوتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، پاک ہے میرا پروردگار، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے اپنی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے 500 سال بعد پیدا فرمایا اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک منہ اور بازو پیدا کیے اور ان میں سے ہر ایک پر 1000 آنکھیں بنائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں پر طرز کھا کر روتی ہیں، تو ہر آنکھ سے 70 قطرے آنسوؤں کے بہتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ مقرب فرشتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایسے فرشتے دیکھے جن کے سروں اور پاؤں کے درمیان منہ اور بازو تھے اور وہ خوف الہی سے رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قرب خاص والے فرشتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ وہ اسے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، ہواؤں اور جنات کی قوت عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوت عطا فرما دی اور ان کے سر سے پاؤں تک منہ، بال، زبانیں اور بازو عطا کیے جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ 10 لاکھ زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا اور وہ مقربین فرشتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔